اللهم صل على محمد وآل اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق المؤمنين. ثم إنه لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل ضرورة أن مصداق الشيء الذي له النطق والإنسان كان أليق بالشرطية الأولى. یہاں سے آگے شیخ مصنف اصل کلام جو محقق شریف کا کلام تھا کہ مشتق بسیط ہے، مرکب ہو تو دو مشکل سامنے آ سکتی ہے. پہلی مشکل مرکب ہو تو یا یہ مشتق مفہوم شیء یعنی الناطق شیء ثبت له النطق، شیء ثبت له النطق، تو بلے شیء ثبت له النطق، تو شیء یعنی مفہوم الشیء، ثبت له النطق یعنی مبدأ، یا مفہوم الشیء اور مبدأ سے مرکب ہے. اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ نتیجہ تالی لو کان المشتق شرطیت تشکیل دے لو کان المشتق مرکبا من مفہوم الشیء زائد مبدأ يلزم منه دخول العرض العام في الفصل. عرض عام کا فصل میں داخل ہونا لازم ہے. فصل ایک الگ کلیات خمس میں سے فصل الگ چیز ہے، عرض عام الگ چیز ہے، تداخل ممکن نہیں ہے. اور اب اگر ترکیب کے قائل ہو جائے تو عرض عام کا داخل ہونا لازم آ جائے گا فصل میں. یہ پہلا شرطیہ قضیہ شرطیہ اولا، چونکہ مصنف بھی شرطیہ اولا شرطیہ ثانیہ کہتے ہیں. شرطیہ اولا سے مراد یعنی پہلا اشکال لو کان المشتق مرکبا من مفہوم الشیء پلس مبدأ يلزم منه دخول عرض العام في الفصل. یہ پہلا شرط ہے. دوسرا کیا کہا محقق شریف نے؟ یا یہ کہ مصداق الشیء پلس مبدأ سے مرکب، یعنی لو کان المشتق مرکبا من مصداق الشیء، مصداق الشیء یعنی مصداق ناطق کیا ہے؟ انسان ہی ہے. یعنی الانسان ناطق یعنی الانسان انسان له الضحك، یہ مصداق الشیء یعنی مصداق فرد یعنی انسان ہو. تو اس سے کیا مشکل پیش آئی؟ کہا کہ لن يلزم منه الانقلاب، یعنی انقلاب قضیہ الممکنہ الى الضروریہ، قضیہ ممکنہ کا ضروریہ میں بدل جانا لازم ہے. مصنف کہتے ہیں کہ بہتر یہ تھا کہ یہ جو دوسرا قضیہ شرطیہ ہے اس کو اس طریقے سے بیان کرتا، وہی ٹھیک ہے لیکن صیاغت اور ترتیب بدل دیتے. وہ کس طریقے سے کہ قضیہ ممکنہ قضیہ ضروریہ میں بدل جائے گا، یہ جو تالی ہے اس کے بدلے میں یوں کہیں کہ نوع کا فصل میں داخل ہونا لازم. وہ کس طریقے سے؟ چونکہ ناطق کا مصداق الشیء سے مراد کیا لیا ہم نے؟ انسان. تو الانسان یہ الانسان الناطق قضیہ کیا بن جائے گا؟ الانسان انسان له الضحك یا له النطق. تو یہ جو الناطق کا معنی کیا ہے؟ یعنی انسان له النطق، یہ انسان نطق کا ناطق میں داخل ہونا لازم ہے. ناطق جو کہ فصل اور انسان کیا ہے؟ یہ عرض عام نہیں ہے بلکہ نوع ہے. یہ نوع کا مفہوم مشتق میں داخل ہونا لازم آ جائے گا. جس طریقے سے اوپر اس میں عرض عام داخل ہونا لازم آتا تھا، یہاں پر نوع کا داخل ہونا لازم آ جائے گا. مصنف کہتے ہیں کہ بات وہی ہے. اس نے کہا کہ قضیہ ممکنہ ضروریہ میں بدل جائے گا. میں کہتا ہوں کہ یہ تعبیر چھوڑ دو جو تالی والی، تالی جو ہے نا لانقلبت القضیہ الممکن الى الضروری، اس کے بدلے میں یوں کہے کہ یلزم منه دخول النوع فی الفصل، اور یہ درست نہیں ہے. تو اس طرح سے تعبیر کرتے تو زیادہ بہتر تھا. کیوں بہتر؟ اولویت بیان کرتے ہیں. ثم انه یعنی المحقق الشریف لو جعل التالیہ فی الشرطیہ الثانیہ، شرطیہ ثانیہ واضح ہوگی نا، مصداق شیء اخذ کرنے کی صورت میں یلزم منه الانقلاب، شرطیہ ثانیہ میں تالی کو اگر قرار دیتے، تالی سے کیا مراد ہے؟ انقلاب، یعنی قضیہ ممکنہ کا ضروری ہے. اس تالی کو کیا قرار دیتے؟ لزوم اخذ النوع فی الفصل، نوع کا اخذ کرنا لازم آتا فصل میں. یہ لازم، یہ تالی قرار دیتے تو زیادہ بہتر تھا. بات واضح ہو گئی نا.
شرطیہ ثانیہ سے مراد یعنی دوسرا اشکال محقق شریف نے جو کیا مرکب ہونے کی صورت میں یلزم منہ بل اذا كان المشتق شرطیہ ثانیہ مرکبا من مصداق الشيء والمبدا يلزم منه الانقلاب، یہ شرطیہ ثانیہ ہے جو کہ اشکال ثانی شق ثانی. تو یہ یلزم منہ الانقلاب کے بدلے میں تالی کو یہ قرار دیتے ہیں. کیا قرار دیتے ہیں؟ لزوم اخذ النوع فی الفصل، نوع کا فصل میں داخل ہونا لازم ہو جائے گا. یعنی الناطق انسان له النطق، انسان له النطق، انسان کو اخذ کیا آپ نے مفہوم ناطق میں تو انسان سے مراد مصداق ہے اور انسان کو کیا ہے نوع ہے. نوع کا اخذ لازم آ جائے گا فصل جو کہ ناطق ہے. کیوں؟ ضرورت ان مصداق الشیء، جو شیء کا مصداق ہے الذي له النطق، جس کے نطق وہ کیا ہے؟ وہ انسان، انسان ہی ہے اور کوئی حجر مجر تو نہیں ہے، یہ نوع ہے. اچھا یہ بین قوسین بتا دیا کہ جو ہے مصداق اخذ کرنے کی صورت میں کیسے یہ نوع کا داخل لازم آ جائے گا. نوع کہاں سے آ گئی؟ تو کہتے ہیں جو ہے چونکہ مصداق شیء سے مراد یعنی جس کے لیے نطق ثابت ہے خارج میں وہ کیا ہے؟ انسان ہی ہے، تو انسان نوع. ثم انه لو جعل التالي في الشرطيه هكذا كان اليق بالشرطيه الاولى. تو یہ جعل کان یعنی کان جعل هكذا اليق زیادہ لائق زیادہ مناسب ہوتا شرطیہ اولا کے ساتھ. شرطیہ اولا میں کیا کہا؟ اگر ہم اخذ کریں مفہوم شیء کو یلزم منہ دخول العرض العام فی مفہوم الفصل. تو اسی طرح یہاں پر بھی یعنی کیا مطلب کلیات، کلیات ایک دوسرے میں داخل ہونا لازم ہے. شرطیہ اولا میں کلیہ ہے نا، عرض عام، عرض اس میں فصل میں داخل ہونا لازم ہے. دوسرے میں بھی اگر نوع کہے نا، تالی کو نوع قرار دے کہ نوع کا داخل ہونا لازم آ جائے گا تو یہ اسی کے ساتھ مناسب ہوگا اشکال میں. یعنی نوع بھی ایک کلی ہے وہ فصل میں داخل ہونا لازم ہے. بل کان اولا لفساده مطلقا ولو لم يكن بل مثل الناطق بفصل حقیقی. بلکہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ کان اولا یعنی کان اولا یعنی شنو؟ جعل شرطیہ ثانیہ ہے نا، کان اولا یعنی جعل شرطیہ ثانیہ یہ زیادہ اولا ہے. کیوں؟ شرطیہ ثانیہ کو کیا ہے شرطیہ ثانیہ میں نے جو نوع کا داخل ہونا لازم آ جائے گا یہ زیادہ اولا ہے. لفساد ہی، اس لیے کہ لفساد اخذ النوع یعنی لفساد ہی لفساد اخذ النوع، نوع کو اخذ کرنا فاسد ہے مطلقاً، مطلقاً فاسد ہے. یعنی کیا مطلب؟ چاہے فصل حقیقی ہو یا مشہوری ہو، ہر صورت میں نوع کا اخذ کرنا فاسد ہے. جب فاسد ہے تو مرکب بسیط ہے، مشتق نہیں. یعنی فساد صورت یہ نہیں کہ یہاں پر مصنف اپنے قول کو فاسد کر رہے ہیں، نہیں. کیا فاسد کرنا؟ اصل میں مفہوم مشتق مرکب نہیں ہے. مرکب نہیں ہونے کے لیے جو بہترین دلیل بن سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے نوع کا اخذ کرنا لازم آ جائے گا، اور نوع کا اخذ کرنا کیا ہوگا؟ ہر وقت فاسد ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں ہر وقت فاسد ہے. جب فاسد ہے تو مشتق بسیط ہے، مرکب نہیں ہے. وہ کس طرح سے فاسد ہے مطلقاً؟ اس لیے کہ مصنف نے پہلے کہا ہے کہ اگر فصل کیا ہے فصل مشہوری ہو، فصل حقیقی نہ ہو تو مشکل نہیں ہے اخذ کرنا، عرض عام کو اس میں داخل کرنا. لیکن کہتے ہیں کہ جو ہے اگر فصل مشہوری ہو تو بھی نوع کو اخذ کرنا درست نہیں ہے. مطلقاً سے مراد یہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں مطلقاً کی تفسیر یہ ہے ولو لم یکن، یہ ولو لم یکن تفسیر مطلقاً کی. ولو لم یکن مثل الناطق بفصل حقیقی، اگرچہ ناطق فصل حقیقی نہ ہو تب بھی نوع کو اخذ کرنا باطل ہے مطلقاً. اسی لیے کہتے ہیں کہ ضرورت کیوں؟ بطلان اخذ الشیء یعنی نوع، شیء سے مراد نوع، فی لازمہ، فی لازم شیء وہو الناطق، وخاصتہ، وخاصت الشیء جو کہ ناطق ہے. فتأمل جیدا. اما سابقہ ایک درس میں مصنف نے کہا کہ جو ہے کیا مشکل ہے عرض عام کا داخل ہونا لازم آ جائے گا. جب کہا تو صاحب فصول نے کہا کہ جو ہے آپ کیوں لغت اور منطق کو خلط کرتے ہو، یہ درست نہیں ہے. تو مصنف نے کیا کہا؟ صاحب فصول کو نہیں، جو کچھ لغت میں ہے وہی
منطق میں اخذ کیا گیا، بلکہ جواب یوں دے دو یہ عرض عام کا داخل ہونا فصل میں جب فصل حقیقی ہو تو یہ غلط ہے عرض عام کا داخل ہونا، اما فصل مشہوری ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے عرض عام کا داخل ہونا۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ مطلقاً فاسد ہے نو کو اخذ کرنا مفہوم فصل میں، اگرچہ فصل حقیقی نہ بھی ہو تب بھی فاسد ہے نو کو فصل مشہوری میں ہی اخذ کرنا، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اولا ہے۔ ثم انہ، ختم، یہاں تک بات تمام ہو گئی۔ یہاں سے آگے یہاں تک باتیں کس میں تھی؟ مفہوم مشتق بسیط ہے، مرکب نہیں ہے۔ یہ ایک دلیل یہاں تک تمام ہو گئی نقض و ابرام کے ساتھ، محقق شریف کی رائے، پھر صاحب فصول، پھر مصنف۔ اب یہاں سے آگے ایک اور دلیل جو کہ بساطت مفہوم مشتق پر ایک اور دلیل۔ ثم انه يمكن ان يستدل على البساطه بضروره عدم تكرار الموصوف في مثل زيد الكاتب ولزومه، یہ کس پر ہے؟ لزومه، جو رفع کے ساتھ ہے وہ غلط ہے، ولزومه عطف ہے یہ عدم کے اوپر، بضروره عدم تکرار وبضروره لزومه من التركب واخذ الشيء مصداقا او مفهوما في مفهوم المشتق۔ یہاں پر جو اس دلیل کا خلاصہ ہے وہ یہ کہ زید الکاتب جب ہم کہتے ہیں تو الکاتب سے وجداناً بسیط سمجھ میں آتا ہے، یعنی ایک الکاتب، یعنی یہاں پر ترکب کوئی سمجھ میں نہیں آتا، اسی لیے کہتے ہیں کہ بضرورت یستدل علی البساطہ بضرورت عدم تکرار الموصوف، موصوف تکرار نہ ہونے سے۔ کہاں پر آگا؟ فی مثل زید الکاتب، زید الکاتب میں یہاں پر تکرار نہیں کہ زید کاتب، یعنی زید الکاتب کا معنی مرکب لے لے، اور یعنی ذات ثبت له النطق لے کر اس ذات سے مراد زید دے لے تو کیا ہو جائے گا؟ زید الکاتب۔ اس طرح کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے، تکرار موصوف کا وجدان ادراک نہیں کرتا، عدم تکرار الموصوف، یعنی زید ایک الگ موضوع ہو اور الکاتب سے ایک ذات اور ایک اس کے لیے صفت، وہ ذات سے مراد پھر ایک زید دے لے، اس طرح کے تکرار، یہ عدم تکرار الموصوف یعنی وجداناً، ظاہراً اس طرح سے تکرار ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے، یعنی دو چیزیں وہاں پر موجود ہیں۔ اور وَلُزُومِهِ، ضرورت لزوم التکرار، یہ عطف ہے کس کے اوپر؟ عدم کے اوپر، عدم جو کہ مجرور ہے، اس لیے وَلُزُومِهِ وَلُزُومِ التکرار من الترکب وَأَخْذِ الشَّيْءِ مِصْدَاقًا أَوْ مَفْهُومًا فِي مَفْهُومِهِ، اگر یہ مرکب ہوتا تو کیا لازم آتا؟ لزوم التکرار، تکرار لازم آتا، تکرار سمجھ میں آتا، کس چیز سے آگا؟ من الترکب سے، ترکب سے تکرار سمجھ میں آتا، وَأَخْذِ الشَّيْءِ، اور شے کو اخذ کرنے سے تکرار سمجھ میں آتا، یہ شے کو اخذ کرنا مصداقاً ہو جو کہ اشکال ثانی ہے، او مفہوماً ہو جو کہ اشکال اول، فی مفہومہ، مفہوم مشتق میں۔ واضح ہو گئی بات آگا؟ یہ ترجمہ لفظی مفہوم یہ ہے اس دلیل کا کہ بھئی اگر مرکب ہوتا الکاتب کا مفہوم مشتق کا مفہوم مرکب ہوتا تو یہ تکرار ہمیں سمجھ میں آتا، واضح ہوتا، وجداناً ہم درک کرتے، لیکن اس کو تحلیل کر کے عمق میں جا کے یہ الگ بات ہے۔ لیکن ظاہر قضیہ سے زید الکاتب، الکاتب یعنی ذات، الکاتب یعنی الکتابہ، یعنی زید متصف بکتابت ہے، یہاں پر زید و زید الکاتب، اس طرح کا تکرار ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ دوسری بات وَلُزُومِهِ، تکرار لازم آتا ترکب سے، اور یعنی تکرار ہمیں سمجھ میں آتا اگر مرکب ہوتا، یہاں پر مرکب ہوتا تو تکرار ہمیں سمجھ میں آتا۔ اب یہ مرکب چاہے مفہوم شیء سے ہو یا مصداق شیء سے ہو، اس سے تکرار سمجھ میں آنا چاہیے، کیونکہ بس عدم لزومه، عدم لزوم التکرار، ولزوم نہیں، ولزومه یعنی عطف عدم کے اوپر، بضرورت لزوم التکرار، تکرار لازم ہوتا من الترکب، ترکب سے، واخذ شیء سے، یہ اخذ شیء چاہے مصداقاً ہو یا مفہوم، وہ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، مقصود یہ ہے۔ تمام یہاں تک مطلب۔ اس کے بعد آگے بڑھیا بات، فی معنی البساطہ، خود بساطت کا کیا معنی ہے، اب یہ بیان ہو رہا ہے، یہ دوسرا مطلب ہے، جدید مطلب۔ بسیط جب ہم کہتے ہیں تو بسیط مقام تصور میں بسیط کا مطلب ہے یا مقام اس بات میں تحلیل کرتے وقت
تحلیل ایک مقام تحلیل ہے، اس کو تجزیہ کرنا، ایک مقام تصور ہے، ثبوت بھلے مقام ثبوت اور اثبات. تو اس بسیط ہونا یعنی یہ چیز بسیط ہے، مقام تصور کے لحاظ سے بسیط کہنا پڑتا ہے یا مقام تحلیل کے اعتبار سے. مثلا انسان تعریف کرے الانسان حیوان ناطق. الانسان ایک دفعہ تصور کرتے ہیں، ایک دفعہ تحلیل کرتے ہیں، حیوانیت ہے ناطقیت ہے. مقام تحلیل کی نسبت بسیط کا اصطلاح درست ہے یا مقام تصور درست. لا يخفى ان معنى البساطه بحسب المفهوم وحدت المفہوم، مفہوم کا ایک ہونا ہے ادراک کے لحاظ سے، وہ تصوراً یہ عطف تفسیری ہے. مقام تصور میں واحد ہونا ہے بحیث لا يتصور عند تصوره تصور المفہوم الا شیء واحد لا شیئان. تصور کرتے وقت ایک ہی چیز کا تصور، مقام تصور کی بات کر رہے ہیں. وَإِنْ انْحَلَّ بِتَعَمُّلٍ مِّنَ الْعَقْلِ إِلَى شَيْئِينَ، اگرچہ تصور کرنے کے بعد پھر جب آپ اس شے کی تحلیل کرتے ہیں تو عقلی تحلیل عقلی میں تو اس کو دو چیزوں کی طرف تین چیزوں کی طرف اس کو آپ تحلیل کرتے ہیں، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی علی کل حال، ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن مقام تصور میں ایک چیز تصور کرتے ہیں، لیکن جب عقل تحلیل کرتی ہے تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں، یہ الگ بات ہے. تصور کے لحاظ ایک ہے تو اس کو بسیط کہا جائے گا. وہ ان انحل اگرچہ تحلیل ہو یہ چیز بتعمل من العقل عقل کے تعمل کے ذریعے سے الى شیئین، مثلا كانحلال مفهوم الشجر والحجر الى شيء له الحجرية او الشجرية مع وضوح بساطة مفهومه. جب آپ کے سامنے حجر کہا جاتا ہے، شجر کہا جاتا ہے، تصور میں کیا ہوتا ہے یعنی ایک شجر ایک حجر. لیکن جب تحلیل کے لیے عقل آتی ہے تو یعنی حجر یعنی اسم لشیء ثبت له الحجریۃ، یہ تحلیل بات کا مرحلہ ہے. شجرن میں جب تحلیل کرتی عقل تو یعنی شجرن اسم لذات ثبتت له الشجریۃ، یہ بات میں تحلیلات عقلی ہے، لیکن شجرن نفتهم معنى واحد یعنی شجر واحد تمام مع وضوح بساطة مفهومه. وبالجملة خلاصہ کیا ہوگا؟ لا تنسلم یعنی لا تنقض البساطة، بساطت نہیں ٹوٹتی ہے بالانحلال الى الاثنینیہ بالتعمل العقلی. لا تنسلم میں نے ضمیر مقدر میں رکھا تھا، یہ فاعل بعد میں آ رہا ہے جی. لا انسلام یعنی ٹوٹنا، منفک ہونا، جدا ہونا، ٹوٹ جانا. یہ لا تنسلم کا فاعل بعد میں آ رہا، دیکھا وحدت المعنی ہے نا، یہ فاعل لا تنسلم ہے. نہیں ٹوٹتی ہے انحلال کے ذریعے سے، تحلیل کے ذریعے سے. تحلیل کس کی طرف؟ اثنینیت، دو چیزوں کی طرف. یہ دو چیزوں کی طرف تحلیل کس کے ذریعے سے؟ بالتعمل العقلی، عقلی تعمل کے ذریعے سے دو چیزوں کی طرف انحلال سے نہیں ٹوٹتی ہے. کیا نہیں ٹوٹتی ہے؟ فاعل وحدت المعنی و بساطت المفہوم، مفہوم کا بسیط ہونا اور معنی کا ایک ہونا نہیں ٹوٹتا ہے، وہ ایک ہی رہے گا، بسیط ہی کہا جائے گا اس کو. ابھی مثال اور واضح ہو جائے گی. مطلب اور وَإِلَى ذَلِكَ یعنی کیا مطلب آگا؟ وحدت المعنی بحسب الادراک، ادراک کے لحاظ سے بسیط ہے، تحلیل کے لحاظ سے نہیں. اسی کی طرف یرجع الاجمال والتفصیل، اجمال اور تفصیل دونوں اس کی طرف راجع ہوتے ہیں. الفارقان یہ کہ اجمال اور تفصیل دونوں فرق کرنے والے کس کے درمیان آگا؟ بین المحدود والحد، محدود اور حد کے درمیان. مع ما ہما یہ محدود اور حد علیہ جس چیز حالت پر ہے من الاتحاد ذاتاً وہ دونوں متحد ہیں، محدود اور حد دونوں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ مجمل ہے، یہ تفصیل ہے، اس طرح تحلیل کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ اس تحلیل سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن حقیقت میں مع ما ہما علیہ من الاتحاد ذات کے لحاظ سے دونوں متحد ہیں. میں مثال دے رہا ہوں، ابھی ترجمہ صحیح سے آپ لوگ ذہن نشین کریں، میں مثال کے ذریعے سے واضح کروں. فالعقل بالتعمل، عقل تعمل کے ذریعے سے یحلل النوع، نوع کو تحلیل کرتی ہے، ویفصلہ اور اس نوع کو تفصیل دیتی ہے، الی جنس و فصل، جنس اور فصل کی طرف. بعدما کان النوع امرا واحدا ادراکا، مقام ادراک میں ایک لیکن تحلیل بعد میں کرتی ہے. وشیئا فاردا یعنی شیئا مفردا تصورا. فالتحلیل یہ تحلیل ہے کہ یوجب جو موجب بنتی ہے فتق ما ہوا علیہ من الجمع والرتق. فتق یعنی فک کھولنا، تحلیل موجب بنتی ہے کھولنے کا ما ہوا
فتح ما اس چیز کے، یہ ما یعنی نو کہ ہوا علیہ وہ جس حالت پر ہے، کس حالت پر ہے؟ من الجمع والرتق، رتق کہتے ہیں وہی جمع یعنی عطف تفسیری ہے، متصل رہنا، اور فتح کہتے ہیں اس کو کھولنا، یعنی ایک چیز بساطت پر موجود تھی، عقل نے آ کر اس کو فتح کر دیا، کھول دیا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب آ جائے منطق میں، رسول حد معرفات میں ہم کیا تعریف کرتے ہیں؟ ما هو الانسان، انسان نو، یہ نو، حیوان ناطق، حیوان ناطق، انسان اور حیوان ناطق میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں کہ انسان اجمال ہے اور حیوان ناطق کیا ہے؟ تفصیل ہے۔ کیوں یہ اجمال اور تفصیل کہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ محدود اور محدود یعنی یہ انسان، حد تعریف، دونوں میں نقطۂ امتیاز ہونا چاہیے، افتراق، کچھ مفترقات ہے کچھ مشترکات ہے، ٹھیک نہیں؟ یہ جب بھی مفہوم میں اتحاد ہو، مفہوماً جب بھی اتحاد ہو، پتہ نہیں اس حلقے میں کہاں میں نے بیان کیا، مطلب جو بھی دو چیزیں دو مفہوم میں متحد ہونا تو مصداق میں بھی اتحاد ہوتا ہے۔ کلما اتحد الشیئان مفہوما یتحد مصداقا 100%، لہذا مفہوم انسان اور حیوان الناطق میں اتحاد ہے، جب لہذا مصداق میں بھی اتحاد ہے، لہذا مصداق میں جہاں کہیں انسان سے دیکھا جائے وہاں پر حیوان ناطق سے دیکھا جائے، وہ بالعکس، اس لیے کہ دونوں مفہوم میں متحد ہے، لیکن عکس نہیں ہے، یعنی جب بھی مصداق میں متحد ہو دو چیزیں مفہوم بھی ایک ہو، ایسا نہیں ہے۔ مثلا انسان اور ناطق صرف، انسان و ناطق، تو انسان اور ناطق کے مصادیق ایک ہی ہیں، لیکن مفہوم میں، مفہوم انسان حیوان الناطق ہے، مفہوم ناطق شیء ثبت لہ النطق ہے، وہ انسان ہو یا انسان نہ ہو، فرق نہیں اس کی طرف، اسی لیے کہا جاتا ہے مفہوم ناطق عام ہے۔ ہو اصل مطلب یہ ہے کہ جب بھی دو مفہوم ایک ہوں، جیسے کہ انسان اور حیوان و ناطق کے درمیان مصداق میں بھی اتحاد ہے، مفہوم میں بھی اتحاد ہے، پھر کیا فرق ہو؟ ماں کو فرق، تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ہم فرق اعتباری، اجمال و تفصیل، حد تفصیل ہے، محدود مجمل ہے، مجمل ہے یعنی کیا مطلب؟ بسیط، یہاں پر یہ سمجھنا ہے، مجمل سے کیا مراد؟ یعنی مقام تصور میں بسیط ہے، تفصیل سے کیا مراد؟ عقل اسی مجمل کو کھول دیتی ہے، عقل کے اس چیز کو کھولنے سے وہ بسیط مرکب نہیں بن جاتا ہے، بسیط بسیط ہی رہتا ہے، بس تمام چیز۔ آسان، الفرق بین المشتق و مبدئی، یہ مطلب آسان ہے، 10 منٹ میں پہنچنا چاہتا ہوں کسی مطلب۔ الفرق بین المشتق و مبدئی، کیا فرق ہے آغا بتائیے ناطق اور نطق میں؟ نطق مبدا ہے، مصدر، ناطق مشتق، ناصر اور نصر، قاتل اور قتل، قتل اور ناطق میں کیا فرق ہے؟ سوال یہ ہوگا بھئی آپ نے کہا مشتق بسیط ہے، اصل مطلب یہاں پر یہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مشتق آپ نے بسیط ہے کہا تو پھر اس کے مبدا کے درمیان کیا فرق ہو گیا؟ مبدا بھی بسیط ہے، الضرب بسیط، الضارب بسیط، مبدا اور مشتق میں کیا فرق ہوگی؟ وہ بھی بسیط یہ بھی بسیط، آپ نے بساطت ہونے کو ثابت کیا، جواب آسان ہے، وہ یہ کہ فرق یہ ہے مبدا بسیط ہے لیکن الحمل علی الذات، الجری علی الذات، ہو حمل ہو درست نہیں ہے، زید ضرب، زید ضرب ہے نہیں کہا جاتا، زید ضارب ہونے چاہیے، فرق بیان ہو گیا کہ نہیں؟ مبدا کو حمل نہیں کیا جاتا، مصدر اس ذات پر حمل، اما مشتق ٹھیک ہے بسیط ہے لیکن یحمل یجری علی الذات، یہ فرق ہے، یہ اساسی فرق۔ الفرق تفصیل ہو جائے گی پھر اس میں، جی اجمال تفصیل نہیں، اجمال اور تفصیل نہیں کہا جائے گا یہاں پر، بلکہ حمل علی الذات و عدم الحمل، دونوں بسیط ہیں لیکن مبدا حمل نہیں ہو سکتا ذات پر، حمل ہو اتحاد، یہ ہے نہیں کہا جا سکتا، جس طرح سے فعل حمل نہیں ہوتا، مثلا زید یضربہ، اصولی نے کہا یہ مشتق نہیں ہے یضربہ، کیوں مشتق نہیں ہے؟ اس لیے کہ حمل ہو درست نہیں ہے، سارے افعال جو کہ مشتقات ہیں نحویین کے نزدیک اصول میں مشتق نہیں ہے، کیوں؟ اصول میں حمل ہو درست ہونا چاہیے، جری علی الذات، زید ضرب، زید ضربہ ہے غلط ہے، حمل ہو یعنی یہ ہے کہنا غلط ہے، نحوی اعتبار سے ٹھیک ہے، نسبت مسند نہیں ہونا، لیکن زید ضربہ ہے یعنی زید قائم میں جو آپ منع کرتے ہیں وہ یہاں ٹھیک نہیں، زید ضربہ ہے نہیں بھائی، زید مارنے والا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ الفرق بین المشتق و مبدأ المشتق مفہومان، مفہومان کیا ہے؟ انه ان المشتق بمفہومه، اپنے مفہوم کے ساتھ مشتق جیسا کہ ناطق ہے ناصر ہے، لا یأبا عن الحمل، یعنی لا یمتنع عن الحمل، حمل سے انکار نہیں کرتا ہے، لا یأبا انکار کے معنی ہے نا، علی ما تلبس بالمبدأ، کس پر حمل آگا؟ اس ذات کے اوپر کی تلبس بالمبدأ، جو متلبس بالمبدأ ہے نا اس پر حمل سے معنی نہیں ہے، مثلا زید ناطق،
ناطق کو حمل کر زید کے اوپر، کیونکہ زید متصف بنطق ہے. زید ناصر، زید قاتل، قاتل حمل ہو رہا زید کے اوپر، کیونکہ زید متصف بقتل ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ زید قاتل. ولا يعصي عن الجري عليه على ما تلبس بالمبدا. علیہ یعنی کیا مطلب؟ على ما تلبس بالمبدا، عصیان نہیں کرتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا ہے. مشتق کس چیز سے آگا؟ عن الجری یعنی عن الحمل علیہ على ما تلبس بالمبدا. کیوں بھائی؟ لما ہما یعنی کیا مطلب؟ مبدا اور ما تلبسہ یعنی ذات. ہما سے کیا مراد؟ مبدا جو کہ ضرب ہے مثلا، اور ما تلبسہ یعنی زید جو کہ متلبس ہوا. لما ہما اس چیز کی خاطر کہ ہما یہ دونوں یعنی مبدا اور مشتق علیہ جس حالت پر ہے. کیا ہے وہ حالت؟ من نحو من الاتحاد، یہ ماں سے بیان ہے. دونوں میں ایک اتحاد پایا جاتا ہے، اتحاد ہو جس کو کہا جاتا ہے. یعنی یہ ہے زید قاتل ہے، قاتل زید ہے، زید قاتل ہے، زید ہے، اس طرح سے کہا جاتا ہے. بخلاف المبدا، مبدا کے خلاف، فانه بمعناه یہ مبدا کا جو معنی ہے نا، یأبى عن ذلك یعنی یأبى عن الحمل، حمل سے معنی ہے. بل اذا قیس المبدا ونسب الیہ الى ما تلبسه ذات کی طرف یعنی الى شخص مطلب كان المبدا غیرہ، كان کی ضمیر كان المبدا غیرہ یعنی غیر ما تلبسه. زید مثلا زید ضرب، زید قتل نہیں کہا جاتا ہے. جب آپ حمل کریں گے نا تو یہ قتل ایک الگ چیز ہے، زید الگ چیز ہے. یہ ہے غلط ہے، یہ معنی دوست. لا ہو یہ وہ نہیں ہے بلکہ اس کا غیر ہے. وملاک الحمل والجری انما ہوا نحو من الاتحاد والہویہ، اور مشتق میں حمل ہو مراد ہے، اس کے علاوہ غیر مراد نہیں ہے. اور یہ حمل ہو مبدا میں درست نہیں ہے. تمام. وَإِلَى هَذَا یہ جو فرق ہم نے بیان کیا نا، اسی کی طرف یرجع پلٹتا ہے ما ذکرہ اہل المعقول، منطقی نے جو ذکر کیا فی الفرق بینہما بین المشتق والمبدا. کیا بیان کیا ہے؟ ما ذکرہ کیا ہے؟ من بیان آ رہا ہے ما ذکرہ سے، من ان المشتق یکون لا بشرط والمبدا یکون بشرط لا. یعنی ای یہی معنی ہے اس کا، کوئی اور معنی نہیں. ای یکون مفہوم المشتق غیر آب عن الحمل غیر مانع عن الحمل، ومفہوم المبدا یکون آبیا عنہ عن الحمل. اس اصطلاح کا معنی جو ہے نا لا بشرط والمبدا بشرط لا، اس کا معنی وہی ہے جو ابھی ہم نے بیان کیا. یعنی لا بشرط یعنی لا یکون مانعا عن الحمل، یعنی والمبدا یکون بشرط لا یعنی بشرط المانع عن الحمل. اس طرح یہی معنی ہے. وصاحب لیکن صاحب فصول نے اس اصطلاح سے کچھ اور سمجھا ہے. شیخ مصنف کہتے ہیں جو میں نے معنی بیان کیا، فرق جو بیان کیا، یہی فرق اس اصطلاح سے مراد یہ ہے. بشرط لا بشرط اور بشرط لا سے مراد یہ ہے، لیکن صاحب فصول نے کچھ اور سمجھا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد.